बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको इस लेक्चर के मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर ये देखा और इस सबक को नामदेव माली को इसके अहम निकात के साथ इसका ख़ुलासा जो है वो मुकम्मल किया। आइए अब ज़रा इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। आप इसकी अगर मश्क का सफ़ा देखेंगे 41, 42 और 43, मैंने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो अहम सवाल हैं उनको और जो उसमें समझाने वाली बातें हैं उनको साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। आप किताब के सफ़ा नंबर 41, 42 और 43 को देखते जाइए। आइए ज़रा सफ़ा नंबर 41 के ऊपर चलते हैं। तो आपका सवाल नंबर 1 है कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। तो पहला MCQs है कि नामदेव पौधों और पेड़ों को समझता था, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद ना थी इसलिए वो उनको क्या समझता था, अपनी औलाद समझता था। तो यहाँ पर मेरे पास दाल ऑप्शन है, अपनी औलाद समझता था। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। नामदेव पौधों और पेड़ों को क्या समझता था, तो वो दाल ऑप्शन अपनी औलाद समझता था। नंबर 2, नामदेव के लगाए हुए पौधे हमेशा ऑप्शन नंबर बे परवान चढ़े। सवाल नंबर 3 है, नामदेव बच्चों का इलाज करता था दवा और दारू से, किससे, जड़ी बूटियों से, क्योंकि उसको वहाँ रहते रहते जड़ी बूटियों और पौधों में महारत हासिल हो गई थी, तो वो जड़ी बूटियों से उनका इलाज करता था। ऑप्शन नंबर जीम। चौथा कसीरुल इंतखाबी सवाल, नामदेव की मौत वाक़या हुई, किससे हुई, दाल ऑप्शन शहद की मक्खियों के काटने से। शहद की मक्खियों के काटने से दाल ऑप्शन उसकी मौत हुई। नंबर 5, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई रखी है, क्या चीज़ रखी है, जीम ऑप्शन मुसन्निफ कहते हैं सलाहियत रखी है। ले जी क्लास, अजीज तलबा व तालिबात, ज़रा दोबारा देख लीजिए। पहले सवाल का जवाब है अपनी औलाद, नंबर 2 का जवाब है जड़ी बूटियों, नंबर 3 है परवान चढ़े, नंबर 4 है शहद की मक्खियों के काटने से और नंबर 5 का जवाब है सलाहियत। जी क्लास, इससे आगे चलिए। सवाल नंबर 2, मुख्तसर सवालात के जवाबात। मैं सवालात पढ़ता जाता हूं और मुख्तसर जवाबात आपको बताता जाता हूं। नंबर 1, नामदेव माली का ताल्लुक किस ज़ात से था, तो नामदेव माली का ताल्लुक ढीड़ ज़ात से था, जो कि हिंदुओं के यहाँ एक नीच और कमतर कौम की क्या जीती है, ख्याल की जाती है। जो हिंदुओं के यहाँ एक नीच या कमतर कौम ख्याल की जाती है। सवाल नंबर 2, नामदेव को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था, तो वो कहते हैं कि नामदेव माली पौधों को अपनी औलाद समझता था और औलाद ही की तरह उनकी नशोनुमा के लिए काम करता था और उनकी निगहदाश्त करता था। उनको सरसब्ज और हरा भरा देखकर खुश होता था, जैसे कि एक माँ अपनी औलाद को बड़ा होकर नशोनुमा पाता देखकर खुश होती है, और जब उनको पानी देता तो उनसे चुपके चुपके बातें करता था और उसके चेहरे पर उनको फलता फूलता देखकर खुशी की लहर दौड़ जाती थी। जी अजीज तलबा व तालिबात, सवाल नंबर 3 जीम की तरफ चलते हैं। नामदेव अगर कोई पौधा बीमार हो जाता तो क्या जतन करता, तो वो कहते हैं अगर इत्तेफाक से किसी पौधे में कीड़ा लग जाता तो वो उसके लिए दवाएं मांगता। बाग के दारोगा अब्दुल रहीम खां फैंसी को कहता या उनसे वो मंगवाता और दिन रात उसकी सेवा यानी कि खिदमत में लग जाता और उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान ही चढ़े।
اور اس کے لیے وہ 1000 جتن کرتا۔ سوال نمبر دال یعنی کہ 4 ہے کہ نامدیو کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تو اچانک ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی اور غضبناک مکھیوں نے اس کو اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا۔ سارے مالی بھاگ گئے لیکن اس کو معلوم ہی نہ ہوا کیونکہ وہ اپنے کام میں مگن تھا، تو شہد کی مکھیوں نے اس کو اتنا کاٹا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ سوال نمبر 5 ہے یعنی سوال ہے جی نیکی اور بڑائی کا کیا معیار ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، ودیت کی ہے، تو کوئی بھی شخص اس کو آج تک کمال تک نہیں پہنچے گا، لیکن کمال تک پہنچانے کا جو سفر ہے وہی انسان کو بڑا اور انسان بناتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو صلاحیت اور جو باتیں میں نے تم میں رکھی تھیں اس کے ذریعے تم نے خلق اللہ یعنی اللہ کی مخلوق کو کتنا فیض پہنچایا۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، اس سے اگلا سوال جو سوال نمبر 3 ہے وہ خالی جگہ پر کریں ہیں۔ خالی جگہ پر کرنے کے اندر پہلا ہے جی کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، اور بے مزہ کام کام نہیں بیگار ہے۔ بے مزہ کام نہیں بیگار ہے۔ دوسرا خالی جگہ ہے کہ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے، اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے یعنی کہ کبھی ضائع نہیں ہوئے۔ دال ہے جی باغوں میں رہتے رہتے اس کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ آگے اس سے آگے ہے اپنے بچوں کو پالنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ جب مصنف نے اس کو انعام دینا چاہا تو اس نے کہا کہ اپنے بچوں کو پالنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو ان کو پالنا ہی پڑتا ہے۔ جی آخری ہے جی ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش حملہ۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، اس سے آگے ایک سوال نمبر 4 ہے جو کہ تفہیم عبارت ہے۔ ویسے تو یہ پیپر پیٹرن میں نہیں ہے کیونکہ مشق کا حصہ ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ تفہیم عبارت کیا ہوتی ہے؟ تفہیم عبارت ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے جسے آپ انگریزی زبان میں کمپریہنشن کہتے ہیں، اور اس کے نیچے کچھ سوالات دیے ہوتے ہیں۔ ان سوالات کو اوپر والے پیراگراف سے تلاش کر کے نیچے لکھنا ہوتا ہے، اور آخری سوال کے اندر اس کا عنوان لکھنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ان سوالات کو، آپ تفہیم عبارت کو دیکھیں گے تو میں ان سوالات کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ معروف مغربی مورخ اسٹینلے والپرٹ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ مغربی مورخ کہتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں کہ دنیا میں چند ہی ایسے افراد ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے کے اوپر ترمیم کر دی اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح ان میں سے ایک ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا استعمال کب اور کہاں کیا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے مسلم لیگ کے نقطۂ نظر سے پاکستان زندہ باد کا الفاظ کا اعلان کیا۔ پھر ہے جی مملکت خداداد کب پاکستان وجود میں آئی؟ تو کہا 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان وجود میں آئی۔ اگلا سوال ہے قوم نے قائد اعظم کی بہن اور محترمہ جاؤ کن القاب سے پکارا؟ تو قوم نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جاؤ کو جدوجہد آزادی میں بھائی کے ساتھ شریک ہوئے مادر ملت کے نام سے لقب دیا۔ اور اس تحریر کا عنوان تجویز کیجئے۔ تو آسان ہے، قائد اعظم کا پاکستان، قائد اعظم کی جدوجہد اور پاکستان، قائد اعظم اور تحریک پاکستان۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کی آپ پڑھائی کر لیں گے۔ اس کے بعد ایک اہم سوال ہے تذکیر و تانیث۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ویسے تو اردو کے اندر مذکر اور مونس
نر اور مادہ، اسے ہم حقیقی مونس کہتے ہیں۔ لیکن جس کے بارے میں متبادل کوئی مونس موجود نہ ہو، ان کو ہم، جیسے بے جان اشیاء ہیں، ان کو ہم غیر حقیقی مونس کہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں اسی طرح استعمال ہوتی ہیں، جیسے کمرے میں کھڑکی موجود ہے، دروازہ موجود ہے، چھت موجود ہے، قلم موجود ہے، یہ وائٹ بورڈ یا تختہ سیاہ موجود ہے، یہ غیر حقیقی مذکر اور مونس ہیں۔ ان کے کچھ اصول یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال یہاں دیا گیا ہے کہ درج الاسماء مذکر اور مونس الگ الگ کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کی آسانی کے لیے مذکر اور مونس کو الگ الگ لکھ دیا ہے۔ جیسے جو مذکر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مقبرہ ہے، پیڑ ہے، باغ ہے، مکان ہے، پانی ہے، سوگ ہے، علاج ہے، مالی ہے، میز ہے، پودا اور جتن ہے۔ اور اسی طرح مونس الفاظ جیسے قوم، کھڑکی، بات، مہارت، جڑی بوٹیاں، شناخت اور بارش۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کے اندر بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کو سمجھ آئے گا۔ مزید اگلے لیکچر میں، اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔